کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ کہا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور دل تمہارا کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ بزدلی ایک آفت ہے، پست ہمتی کم عقلی ہے۔ مسکراتے رہا کرو کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ محبت اور غصے میں اصل حقیقت نظر نہیں آتی۔ ان دلوں کو سکون دے یا اللہ جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں سستا ترین کھلونا انسان کا دل ہے۔ آپ ان 3 باتوں کی وجہ سے زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی حد سے زیادہ کیئر کرتے ہیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ ان لوگوں کو اپنا مانتے ہیں جنہیں آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایسے لوگوں کو زیادہ عزت اور محبت دیتے ہیں جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ رفاقتیں بھی پابند سلاسل نہیں ہوتی، جگنو قید میں رکھ کر نہیں پالے جاتے۔ ہر کوئی دے رہا ہے حسب توفیق درد، کچھ تم بھی خیرات ڈالو خدا بھلا کرے تمہارا۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدعزمی سے مرے گا۔ دل ایک ٹریفک لائٹ کی مانند ہے، رہنمائی کرتا، وارننگ دیتا اور خبردار کرتا ہے، لیکن حادثات روک نہیں پاتا۔ جب تم کسی مسکین کو کوئی چیز دو اور وہ تمہیں برکت کی دعا دے تو تم بھی اسے برکت کی دعا دو تاکہ تمہارا صدقہ خالص ہو جائے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، کبھی لعنت نہیں کی، کبھی ظلم نہیں کیا اور کبھی دھوکہ یا فریب نہ دیا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ کامل انسان کی 3 نشانیاں ہیں۔ مصیبت کے وقت شکوہ نہ کرنا، اپنی تکلیف کو سب کو نہ بتانا اور اپنی تعریف خود نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے اپنا فخر بیان کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی نہیں کرے گا، اور فرمایا جو رب کے سامنے اپنا فخر بیان کرے گا جلد یا دیر سے اللہ اسے غنی ضرور کر دے گا۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کہ تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی توڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دلوں کو جوڑنے اور چیزوں کو مکمل طور پر بحال کرنے کا بہترین طریقہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر جو بھی گزر گیا ہے اس سے عبرت لیتے تو جو کچھ بچا ہے اس کی قدر جانتے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ اس شخص کے حال پر بھی حیرت ہے جو فنا ہو جانے والے گھر کو آباد کر رہا ہے اور باقی رہ جانے والے گھر کو چھوڑے ہوئے ہے۔ وہ مصائب جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہے وہ آپ کی روح کے لیے اس نعمت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو آپ کو اسے بھولنے پر مجبور کرتی ہے۔ کھیلتی ہے دکھوں کے ساتھ، زندگی بے حد ظالم ہے، رشتوں پر مان، اکثر وقت پڑھنے پر فقط ایک گمان۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، اگر لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔
حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، مخلص لوگ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ہم لوگ اسی غلط فہمی میں مر جائیں گے کہ ہم سے بس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں ہی بس پوچھا جائے گا۔ آزمائش میں دو راستے ہوتے ہیں، اللہ کا راستہ، شیطان کا راستہ۔ اگر ہم غلط راہ چنتے ہیں تو ہمارا دکھ ایسے درد میں بدل جاتا ہے جو بدلے انتقام، لا تعلقی، غیبت پر اکساتا ہے، اور اگر صحیح راہ چنتے ہیں تو دکھ صبر کی منزل طے کر کے سکنیت پا لیتا ہے۔ بے شک تکلیف کو اللہ ہی دور کرتا ہے۔ جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے غرض کے ہیں تو مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنے میں آسانی ہو گئی۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ اچھے رشتے گھڑی کی سوئیوں کی طرح ہوتے ہیں، ملتے ہیں کبھی کبھار لیکن ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اپنے خیالات کو صاف پانی سے زیادہ صاف رکھیں۔ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح خیالات کردار اور ایمان بناتے ہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہر شخص یہاں دل فریب ہے، اور ہر دل فریب ایک فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑیں ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد رکھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اپنی دعاؤں کو بڑا چڑھا کر مانگیں، کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ناممکنات کا رب ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے، اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے آگاہ ہے۔ اچھی امید اور اچھا گمان ایسی چھاؤں ہے جو اپنے دامن میں انسان کو پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ آخر میں کامیابی کی نشانیوں میں سے شروع میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر کوشش کے باوجود آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے تو ایک بار پلٹ کر پیچھے ضرور دیکھ لیں، کہیں کوئی آپ کی وجہ سے کچلا تو نہیں گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ کبھی بھی لوگوں کی رائے ظلم سے نہ بدلو، ظلم سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ رسول خدا نے شب معراج پروردگار سے اس طرح سوال کیا، پروردگار کون سا عمل افضل ہے؟ خداوند نے فرمایا، کوئی چیز میرے نزدیک مجھ پر توکل کرنے اور جو کچھ میں نے تقسیم کر کے دیا ہے اس پر راضی ہونے سے بہتر نہیں ہے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ نصیحت کی مثال گیلی مٹی کی سی ہے جسے دیوار پر لگایا جاتا ہے، اگر اس پر چپک جائے تو نپا دیتی ہے، اور اگر گر جائے تو بھی اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ جب زندگی کی راہ میں سایہ نہ پاؤ گے تب آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق
پھیلاتے ہیں اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ درگزر کیا کیجئے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ کچھ بھی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا، ہر غصے اور رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہوتی ہے، اور جو اس وجہ کو جان لے وہی آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ ہم نے بیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ زندگی میں ہر انسان سے ہر فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بعض فیصلے انسان غصے اور جلدی میں کرتا ہے، اور بعض جذبات میں مجبور ہو کر، اور کہیں نہ کہیں عقل و ہوش کچھ دیر کے لیے انسان کا ساتھ ضرور چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی حمایت عقل پر قبضہ ضرور کر لیتی ہے، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ شاپنگ کے لیے 2000 بھی کم، اور آزمائش کے وقت 2000 پر بھی گزارا۔ یہ صلاحیت قدرت نے صرف عورت کو دی ہے۔ میرا بس ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں، جہاں برف برف محبتوں پہ غم جہاں کا اثر نہ ہو، راہ و رسم کی بندشیں غم ذات کے سبھی ذائقے، سمے کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکیں۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ خاموشی اور فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ میرے لیے صرف وہ لوگ ہی خاص ہیں جو میری مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف اور فائدہ اس کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی طرف سے بھیجی اس تکلیف کو آزمائش سمجھ کر صبر و شکر سے کام لیں۔ نماز سے اس کی مدد طلب کریں، توکل میں ثابت قدم رہیں تو کامیابی ہمیشہ ایمان رکھنے والوں کو ہی ملتی ہے، مل کر رہے گی، یہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ فرمائے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں آسمان تک نہیں جا پاتی۔ ہمارے گناہ کبھی کبھار اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان گناہوں کے ڈھیر سے ہماری دعائیں کبھی نکل ہی نہیں پاتی۔ اس لیے دن میں جتنی مرتبہ ہو سکے استغفار کیا کرے۔ جب گناہ کم ہونے لگیں گے تو دعائیں اپنے آپ قبول ہونے لگیں گی۔ خطاؤں کو اور گناہوں کو تسلیم کرنا توبہ کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ آپ جب تک خود کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ آپ بھٹک گئے ہیں، تب تک آپ ہدایت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تم دیکھنا کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں،
بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ سڑکوں سے پہلے دلوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا سیکھو، کیونکہ جذبات پاؤں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یعنی رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا بھی ثواب اور ترغیب ہے کہ کسی کے پیر کو چوٹ نہ لگے تو دل کو زخمی ہونے سے بچانا اس سے زیادہ اہم اور مقدم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری انکہی باتیں، تمہاری ادھوری دعائیں، وہ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے اب تمہاری ادھوری دعاؤں پر وہ کن کہہ دے، ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہو، بس یقین کامل رکھو۔